کی فرضیت ہے، ہجرت کے 18 ماہ بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے 18 مہینوں کے بعد شعبان المعظم میں، یا یوں سمجھ لیے کہ ہجرت کے یہاں پر دوسرے سال، اب یہاں پر ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک کے روزے شعبان المعظم میں لازم کیے گئے کہ آنے والا جو مہینہ ہوگا اس میں تمہارے اوپر روزوں کو لازم کیا گیا ہے۔ روزوں کی فرضیت سے پہلے، ماہ صیام کی فرضیت سے پہلے ایک میں بات یہاں بھی عرض کر لوں، کچھ لوگ کہتے ہیں جناب رمضان آ گیا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اگر کہا جانا ہے تو یوں کہا جائے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ آ گیا ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے، نہیں، ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اور پھر ایک اور غلطی بھی ہم کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں رمضان آ گیا ہے، رمضان شریف کا مہینہ، رمضان نہیں بلکہ رمضان، رمیم پر بھی زبر ہے، اس کا خیال ہم عموماً نہیں کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلے عاشورہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے، لیکن جب یہ حکم آیا تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ آج تھوڑی سی اصلاح کی اور بھی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں آج لوگ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے گھر کے افراد، آپ کے خانوادہ، وہ چونکہ بھوکے اور پیاسے رہے تھے اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ 10 محرم الحرام کا روزہ حضرت امام علی مقام کے بعد سے نہیں، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود رکھا کرتے تھے، وہ تو پہلے رکھا جاتا تھا۔ اس لیے 10 محرم الحرام کا روزہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یا شہدائے کربلا معلیٰ کے بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے نہیں رکھا جاتا، بلکہ یہ پہلے سے ایک مشروع عمل رہا ہے۔